ہماری یہ ہفتہ وار محفل یہ شب رحمت ہے، شب کرم و فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اس محفل کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی روحانی اور جسمانی زندگیوں کا اتصال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سیراب فرمائے۔ بیان سن لینا کوئی کام نہیں ہے، بیان کا اثر قبول کرنا چاہیے، اور دل کے اوپر اس کا اگر اثر ہوتا ہے، آپ لوگ بیٹھے نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا نظام ہے۔ مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا آپ نے، بس آپ گفتگو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، وہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں وہ ہونا ہے پھر بھی، اور جو نہیں ہونا وہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس پر یقین نصیب کر دے تو زندگی سے الجھن تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دعا کرو، قبولیت کا ٹائم ہے، اللہ یقین کی دولت عطا فرمائے۔ آج میں اپنی گفتگو کو ایک نئے موضوع سے شروع کر رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے۔ میں نے گزشتہ دروس میں یہ عرض کیا تھا، درس قرآن بھی ہوگا انشاءاللہ، درس حدیث بھی ہوگا، درس سیرت بھی ہوگا۔ تو آج اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح پاک سے الحمدللہ آج درس سیرت کا افتتاح ہے۔ یہ جو کچھ سن کر جانا ہے، اگر اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یاد رہے، اس پر جاتے ہی عمل کر لیں۔ وہی باتیں عرض کروں گا جو قابل عمل ہیں آپ کے لیے اور میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین پر عمل آسان فرمائے۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے عادت، وہ عادت جو طبیعت کا حصہ بن جائے۔ انسان روشنی میں ہے یا اندھیرے میں ہے، روٹی آنکھیں بند کر کے کھائے یا آنکھیں کھول کر کھائے، منہ سے ہاتھ خطا نہیں کرتا، ہاتھ سیدھا منہ کے اندر جائے گا، چونکہ یہ طبیعت بن چکی ہے۔ اور یہ جو طبیعت بنی ہے، یہ مسلسل عمل کرنے کی وجہ سے بنی ہے۔ جس وقت انسان ایک چیز کے اوپر مسلسل عمل کرتا ہے، وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ ابھی لائٹ بند کر دیں اور لنگر کی پلیٹ رکھ دی جائے تو کوئی بھی شخص کان میں تو نہیں ڈالے گا نا، لائٹ کا محتاج نہیں ہے وہ۔ جب وہ کھائے گا تو سیدھا منہ کے اندر لقمہ جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ محفل کے اندر، آپ ان کو بھی دیں، یہ بھی کھائیں گے تو سیدھا منہ کے اندر۔ تو ہاتھ منہ سے خطا نہیں کرتا، یہ بہت بڑی مثال ہے عادت سے کسی چیز کا طبیعت بن جانا۔ جب انسان کسی چیز کو عادت میں لے آتا ہے تو وہ طبیعت بن جاتی ہے، اور اسی کو عربی کے اندر سیرت کہا جاتا ہے۔ جو آپ کی طبیعت سے باہر نکل نہ سکے، حالت آپ کی ٹھیک ہے، آپ بیمار ہیں، آپ لیٹے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ اندھیرے میں ہیں، روشنی میں ہیں، آپ جب کھائیں گے تو آپ منہ کے اندر ہی ڈالیں گے۔ تو یہ آپ کی طبیعت کا ایسا حصہ بن گیا ہے، اس کو سیرت کہتے ہیں، کہ جو انسان کی طبع سے الگ نہ ہو۔
انسان کی طبع بن جائے۔ انہا سیرتہ الاولی، قرآن پاک کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جس وقت ہم سیرت کا لفظ منسوب کرتے ہیں، سیرت النبی جب ہم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ مبارک اور پاک عادات جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات ہیں، حضور کی طبیعت بن چکی ہے۔ ہر خیر، ہر برکت، ہر روشنی، ہر اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے محبوب کے مبارک بدن سے نکلتا ہے اور وہ کائنات کو روشنی بخشتا ہے، اسی کو سیرت النبی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات سیرت کے اس معاملہ کے اندر یہ ہے، آپ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دن کو، آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم فرما لیا کرتے تھے۔ دن کے 3 حصے، جن لوگوں کو اپنے کاموں کے پورا نہ ہونے کی شکایت رہتی ہے، در حقیقت یہ لوگ اوقات کے پابند نہیں ہیں، اور جن لوگوں کی زندگی کے اندر واضح ناکامی ہے، ان کی زندگی کے اندر واضح اوقات کی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ بہت موٹی سی بات ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا کہ جو اوقات کا پابند نہ ہو اور کامیاب ہو، اور میں نے اپنی زندگی میں ایسا بھی کوئی شخص نہیں دیکھا جو اوقات کا پابند ہو اور ناکام ہو۔ جو لوگ ناکام ہوتے ہیں یا جن کے کام پورے نہیں ہوتے، یہ لوگ وقت کے پابند نہیں ہوتے۔ تو وقت کی پابندی انسان کی کامیابی کی پہلی بنیاد ہے، اور یہ چیز اگر آج سے بیٹھے ہوئے آپ اپنی زندگی کے اندر اس کی طرح ڈال لیں، بنیاد ڈال لیں آپ کہ مجھے اپنے زندگی کے کاموں کو اوقات پر تعین کر کے تقسیم کر لینا ہے، آپ پھر اللہ کو بھی ٹائم دیں گے، اللہ کی مخلوق کو بھی ٹائم دیں گے، آپ اپنے کاروبار کو بھی ٹائم دیں گے، آپ ہر چیز کو ٹائم دے لیں گے۔ ٹائم دیا کس کو نہیں جاتا؟ اس دور میں ہمیں گندم کی روٹی کے لیے کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا تو اللہ کے کاموں کے لیے نہیں بچتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اوقات کے اندر اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے اوقات میں اس کی کوئی قدر ہو، قیمت ہو، تو ہمارا سب سے پہلے اوقات کے تعین میں وہی وقت لکھا ہوا ہو۔ تو اوقات کی پابندی کرنے والا انسان کامیاب ہوتا ہے۔ میرے آقا اپنے دن اور رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہ عاشق ہاتھ کھڑا کرے جو کہتا ہے کہ میں سرکار کا عاشق ہوں اور اس نے سرکار کی سیرت کے اس پہلو کے اوپر عمل کیا ہے۔ عاشق تو وہ ہے جو سیرت النبی کا پابند ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ عاشق وہ ہے جو سیرت النبی کا پابند ہے۔ تیسری مرتبہ عرض کر دوں آپ کو، عاشق وہ ہے جو سرکار کی سیرت کا پابند ہے۔ تو اوقات کی تقسیم کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے میرے آقا کی، وہ ایک حصہ جو پہلا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ دوسرا حصہ اپنے وقت کا میرے آقا عام مخلوق کو دیا کرتے تھے، مخلوق کے معاملات سننا، ان کے مابین فیصلے کروانا، ان کی حاجت روائی کرنا، ان کی مشکل کشائی فرمانا۔ ایک دن کے حصہ کے اندر، رات کے حصہ کے اندر کوئی بھی ٹائم جو مقرر ہے وہ مخلوق کے لیے ہوتا تھا۔ تیسرا ٹائم جو سرکار کا ہوتا تھا وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا تھا، اپنی ذات کے لیے۔ وہ کن معاملات کے اندر تو میں آگے عرض کرتا ہوں آپ کو۔ تو سرکار کی سیرت کے اندر دن اور رات کے اندر جو ٹائم کی تقسیم تھی وہ 3 حصوں پر تقسیم تھی۔ ایک اللہ کی عبادت کے لیے، مخلوق کے لیے،
اب مخلوق کے لیے اگر کسی نے ٹائم آپ میں سے دینا ہے تو آپ اپنی تحریک کو دیں. اس بات پر عمل کریں گے جب آپ تو حضور کی سیرت پر عمل ہوگا. آپ جب مخلوق کے لیے کوئی ٹائم نکالیں گے، اپنی تحریک کے لیے وقت نکالیں گے آپ، تو مخلوق کو جب وقت دیں گے آپ، دین کا کام بھی ہوگا اور حضور کی اس سیرت کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا. عاشق جو ہوتا ہے وہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے طریقہ اور سنت سے خطا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بہت گہری باتیں سننے والوں کے، سمجھنے والوں کے لیے یہ آج پہلا نصاب ہے. کن کا؟ جو سرکار کا قرب چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے پہلا نصاب ہے آج. وہ اس نصاب کو دیکھیں اور پھر اس پر چلتے جائیں اور پھر دیکھیں اپنی زندگی کے اندر کامیابیاں انشاءاللہ. عام طور پر میرے آقا کا معمول تھا، نماز فجر کے بعد سرکار دو عالم اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ آفتاب خوب بلند ہو جاتا، یعنی اشراق اور چاشت تک. عام طور پر حضور اس ٹائم کے اندر ملاقات فرماتے تھے تاکہ وہ لوگ جو رات کو جن کو کوئی واقعہ پیش آیا ہے یا کسی ٹائم میں دن کے پچھلے حصہ میں کوئی واقعہ جن کو پیش آ چکا ہے، ان کو اس بات کا علم تھا کہ حضور فجر کے بعد بیٹھتے ہیں اور میرے آقا کی منصب قضا لگتی ہے اور وہ سرکار کی بارگاہ میں اپنے مسائل لے کر آتے ہیں. اس ٹائم حضور ملاقات فرماتے تھے. لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اپنی حاجات، اپنی ضروریات کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے، آپ ان کی ضروریات کو پورا فرماتے اور یہی لوگوں کے مسائل اور احکام کے حل کا وقت بھی یہی ہوتا تھا. عمومی طور پر ایسا ہی تھا کہ فجر کے بعد اشراق تک مصلی پر بیٹھنا یہ بھی حضور کی سنت ہے اور سیرت ہے یہ میرے آقا کی. اور لوگوں کے معاملات کو دیکھنا. اب جو بندہ اس پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے تحریکی کام کے اندر اس وقت میں اپنا تحریکی کام دیکھے، لوگوں کے ساتھ اس کی کیا ڈیلنگ ہوئی، کیا معاملات اس نے کیے. اس ٹائم کے اندر برکت ہوتی ہے اور مصلی کے اوپر بیٹھ کر اس ٹائم کے اندر انشاءاللہ آپ کے لیے بہت خیر ہے. آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ خود یاد کریں گے آپ کی زندگی کے اندر کتنا نور آتا ہے انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات، ایک اور بھی میرے آقا کا اس ٹائم میں معمول تھا، فجر کے بعد اشراق چاشت تک، اسی کے دوران حضور مال غنیمت بھی بعض اوقات تقسیم فرماتے تھے. کسی جنگ میں فتح ہوئی، صحابہ نے مال لا کر رکھا تو سرکار گھر جانے سے پہلے سارا کچھ غریبوں کے اندر تقسیم فرما دیتے. جب سورج خوب بلند ہو جاتا، اب اشراق اور چاشت کا ٹائم شروع ہونے والا ہے، تو میرے آقا کبھی تو 4 رکعت اور کبھی 8 رکعت ادا فرماتے. سلسلہ چشت، سلسلہ قادریت کے جو بزرگان دین ہیں اور جو حضور داتا گنج بخش علی جبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ہستیوں سے جو ثابت ہے وہ زیادہ تر 8 رکعت ثابت ہے. اور سلسلہ چشت کے جو بزرگ ہیں ان سے تو یہ واضح طور پر ثابت ہے. جو حضرات اس سلسلہ کے اندر مرید ہیں، میں خود بھی اس سلسلہ کے اندر ہوں الحمدللہ، تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ اشراق چاشت پڑھنا چاہتے ہیں 2 رکعت سے بھی شروع کر سکتے ہیں. 8 رکعت تک یہ سلسلہ چشت کی روایت ہے. سلسلہ قادریت کی بھی یہی روایت ہے. اکابر ہمارے اولیاء اللہ جو تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت والے عمل کے اوپر عمل فرمایا کرتے تھے. جب سورج خوب بلند ہو جاتا تو حضور کبھی 4 اور کبھی 8 رکعت چاشت کی ادا فرماتے. اب اس کے بعد جب اشراق اور چاشت ادا فرما لی تو کبھی کبھی میرے آقا کا اس وقت میں دسترخوان لگ جاتا تھا لنگر کے لیے. سرکار کا اتنا بڑا پیالہ ہوتا تھا کہ 4 صحابہ اٹھا کر اس کو لاتے تھے، لکڑی کا پیالہ. اللہ اکبر.
بڑا برتن بڑے سخی کی علامت بتا رہا ہے. اتنا بڑا برتن ہے کسی کا، اتنا بڑا لکڑی کا پیالہ، اور اس کو یوں بنایا ہوا ہے. تو 4 صحابہ اس کو اٹھا کر لاتے اور اس کے اندر روٹیاں ڈالی جاتی، سرید بنا کر. تو کبھی حضور علیہ السلام اپنی مبارک انگلیوں کا نور بھی اس میں داخل فرماتے تھے. تو اس صحابہ کے درمیان بیٹھ کے سرکار دو عالم کبھی کبھی کھانا تناول فرماتے. یہ زیادہ تر اس وقت کی بات ہے جب اصحاب صفہ، وہ جو چبوترا بنا ہوا نا وہاں پر جو صحابہ کرام پڑھنے کے لیے آئے گھروں سے، یا وہ صحابہ جو دور دراز سے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں تھا، وہ وہاں پر رہتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کبھی کبھی حضور ان کو یہ شرف عطا فرماتے. اس پیالے کا میں حجم جو بتا رہا ہوں وہ بھی احادیث سے ثابت ہے. اتنا بڑا پیالہ ہوتا تھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب یہ کھانے کا ٹائم بعض اوقات تو اشراق اور چاشت کی نماز کی ادائیگی کے بعد پھر سرکار اپنی ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے. اب اس سے آگے حضور کیا کرتے تھے، آگے گھریلو کام اور گھریلو معاملات اور بندوبست میں سرکار مصروف ہو جاتے. اللہ اکبر، کتنی بڑی ہستی ہیں. سیرت کی کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ بھی حضور خود دھویا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے. وَيَحْلِبُ شَاةً، اپنے ہاتھوں سے خود بکری کو دھویا کرتے تھے. اپنا نالین اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس کو خود سلائی فرمایا کرتے تھے. اگر کپڑے پہ کہیں کوئی ایسا ہے مطلب پھٹن ہے تو اس کو خود حضور سلائی فرمایا کرتے تھے. آپ دیکھ لیں ہمیں اغیار نے کن کاموں پر لگا کر ہماری زندگی کے کتنے اخراجات صرف اپنا ناک رکھنے کے لیے ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، اور ان تمام کی تمام سنتوں سے بھی محروم ہوئے. اور بدنی جو ایک انسان کی پریکٹس ہے اور بدنی جو مشقت ہے جس سے گزر کر انسان صحت مند رہتا ہے، ہم اس سے بھی محروم ہوئے. ہمارا پیسہ بھی گیا، ہماری راحت بھی گئی، اور ہماری نیکیاں بھی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اسلام میں عزت بننی تھی وہ بھی گئی. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اخراجات ہمارے زیادہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس وجہ سے کہ ہم لوگ آرام پسند بہت ہیں. اس آرام پسندی نے مردوں کو مشین کی طرح کر دیا ہوا ہے. اب مردوں نے ہر چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہوا ہے. اگر انسان سمجھدار ہو، دونوں گھر والے بیوی بھی اور مرد بھی سمجھدار ہو، تو بہت سارے اخراجات سے جان چھوٹ سکتی ہے. میں ابھی ایک حدیث پڑھ کر آ رہا تھا، اس کا عنوان، حدیث تو نہیں پڑھ سکا، عنوان پڑھ کے میں جلدی سے اوپر آ گیا کہ میرے آقا نے فرمایا جب انسان کی پچھلی عمر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرے. اس کے اندر اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرے، دے جائے رب تعالیٰ کی راہ میں. چونکہ اس وقت میں انسان میں ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو ہر چیز ہی ضعیف ہوتی ہے. کھانا پینا پہننا ہر چیز کی خواہش انسان کی کمزور ہو جاتی ہے بنسبت جوانی کے. تو پچھلی عمر کے اندر اللہ کی راہ میں زیادہ دے. تو میں یہ درس کی بات آپ کو جو دے رہا ہوں، جو حضرات 40 سے اوپر ہیں ان کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اور جو نیچے ہیں ان کو ابھی سے شروع کرنا چاہیے. جس زندگی کو بنانے کے لیے خدا کی قسم ہم لوگ تب و دو کر رہے ہیں، اس کا ایک ذرہ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا، ایک ذرہ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا. ہم لوگ سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ نہیں لے رہے. وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی راہ کے اندر دینے کا سلیقہ دیا، ڈھنگ دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو دل عطا فرمایا. تو یہ میں حضور علیہ السلام کی مصروفیت فجر کے بعد کی بتا رہا ہوں. سرکار کی فجر کے بعد کی یہ مصروفیت تھی. اب کام کرتے کرتے گھر کے ظہر کا ٹائم ہو جاتا، تو جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس وقت پھر میرے آقا تجارت بھی فرماتے تھے. اب چونکہ نبوت کا معاملہ ہے، لوگوں کے معاملات ہیں، دین کی سربلندی کے لیے کام ہے،
اب وہ کام نہیں ہو سکتے تھے. اتنا بڑا بار نبوت ہے تو ظاہر ہے اس کو چلانا یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس وقت تک میرے آقا تجارت بھی فرمایا کرتے تھے اس ٹائم میں. اب ظہر کا ٹائم ہو گیا، کام کرتے ہوئے اپنے ازواج کے پاس اس ٹائم کے اندر سرکار رہا کرتے تھے. اگر کوئی ملاقات کے لیے آ گیا تو حضور ٹائم دے دیا کرتے. عصر کے بعد کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام اپنی ازواج جو تھیں ان کے حجروں میں حضور جاتے اور ان کو تھوڑا تھوڑا وقت سب کو عنایت کرتے. اب عشاء کا ٹائم ہے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دینی معمولات سے مغرب سے عشاء تک فارغ ہو کر لوگوں کے معاملات دیکھ کر سن کر جو ڈیوٹی صحابہ کو دی وہ ان سے پوچھ کر انسٹرکشنز ہدایات دے کر پھر حضور اپنے بستر کی طرف تشریف لے جاتے. اب دیکھیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر کی طرف تشریف لے جاتے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کو بیان کرنے سے پہلے یہ ہوا نے جو ہے وہ ایک صفحہ آگے کر دیا، تو میں چاہتا ہوں چلیں وہ سامنے وہ بات آئی تو یہی بیان کر دوں. پہلے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طبیعت مبارکہ تھی وہ انتہائی نفاست والی تھی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نفاست، پاکیزگی پسند. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو میرے آقا کس کو نہیں جانتے، سب کو سرکار جانتے ہیں. تو آیا، اس کے بدن کے اوپر جو کپڑے تھے وہ کپڑے صاف نہیں تھے. یعنی پرانے ہونا اور چیز ہے، صاف نہ ہونا اور چیز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں نگاہ فرمائی اور فرمائی اس کو کیا ہے، اس کو کیا ہے، اس شخص کو کہ یہ کپڑے کیوں نہیں صاف ستھرے پہنتا. یہ حضور کی نفاست کی طرف اشارہ. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا نے اس کو بلا کر اپنے قریب کھڑا کر کے کہا تیرے پاس مال نہیں ہے کیا، گھر میں کپڑے نہیں ہے نا؟ کہا یا رسول اللہ کپڑے بھی ہیں مال بھی ہے. تو فرمایا اللہ نے جب تجھے جتنا مال دیا ہوا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا مال دیا ہے اس کی وسعت کے مطابق اللہ کی اس نعمت کا اثر تمہارے وجود کے اوپر نظر آنا چاہیے. جس کے پاس جتنا ہے وہ اتنا اس کے وجود پر نظر بھی آئے. اب یہاں پر دیکھیں تعلیم سرکار کی ہے مگر انداز کیا ہے. ہمارا انداز جو ہوتا ہے یا ہماری نیت اور صورت جو ہوتی ہے وہ کیا کیا ہوتی ہے وہ ہم جانتے ہیں. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا کپڑا پہننے کی جو تربیت فرمائی اس کی بنیاد دیکھیں کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اچھا کپڑا پہننا اس نعمت کا در حقیقت شکرانہ کے طور پر پہنو جو اللہ نے تم پر نعمت کر رکھی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کے وجود کے اوپر اپنی نعمت کا اثر دیکھے جو رب نے اس کو نعمت دی ہے. اگر انسان اس طرز سے پہنے گا اور اس نیت سے پہنے گا تو کبھی بھی اس کی طبیعت کے اندر اضطراب اور کبر نہیں پیدا ہوگا. یہ تعلیم اور یہ تربیت انسان کو جھکا کر رکھے گی کہ میں اللہ رب العزت کی ہوئی نعمت اپنے بدن کے اوپر سجانے لگا ہوں. اس انداز میں جس وقت انسان چلے گا تو یہ انداز سنت بھی ہوگا اور اللہ کا پسندیدہ بھی ہوگا. کتنی بڑی بات ہے اور کتنی تربیت کی بات ہے. یہ اللہ تمہارے وجود پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. یہ انداز کرے آپ. ہمارے ہاں تو کپڑوں کی تقسیم ہوتی نا، یہ کپڑا جو ہے یہ کہیں آنے جانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ کپڑا گھر کے لیے ہوتا ہے اور یہ کپڑا فلاں کے لیے ہوتا ہے. اللہ کرے کوئی ایسے بھی عاشق پیدا ہوں جو اپنے کپڑے کی ایک تقسیم اس کے لیے کرے کہ یہ جو کپڑا ہے نا یہ صرف اور صرف میں نے عبادت کرنے کے لیے پہننا ہے. اب اس پر نہیں ہم بولے کیونکہ مزاج نہیں نا ہمارا، اس وجہ سے. کیبنٹ کے اندر آپ نے دیکھا نا کپڑوں کی تقسیم ہوتی، یہ کپڑا تو ہم کہیں جائیں گے نا دعوت پر وہاں پہنیں گے ہم اس کو.
اور یہ فلاں وقت میں پہنیں گے اور یہ فلاں وقت میں پہنیں گے. ان میں سے ایک جوڑا بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کے لیے نہیں رکھا ہوا. ایک جوڑا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ نیت کی ہو کہ یہ کپڑا میں پہن کر اچھا ہے تو یہ آج میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھنا ہے بیٹھ کے. یہ بھی نیت ہونی چاہیے اور یہی نیت سب سے اعلیٰ ہے. میں مخاطب ہو رہا ہوں ایک جملہ کے اعتبار سے ان لوگوں سے جن کو میں نے وظائف کی اجازت دی ہوئی ہے. وہ اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو داخل کریں. کم از کم ایک سوٹ تو ایسا ہونا چاہیے، اور رات کو بیٹھو یا دن کو. تو کوئی بھی کام جس وقت انسان خوشی سے کرتا ہے اور اس پر فوکس کر کے کرتا ہے، اس کے اوپر توجہ رکھ کے کرتا ہے، اس میں برکت آئے گی. یہ یاد رکھیے گا. اس کے پھر اثرات بھی انسان پہ نمودار ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان بڑی اچھی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے، وظائف کی صورت میں یا بھی محفل میں بیٹھے بڑی اچھی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے. ایسی حالت کے اندر نفس اپنی بری عادت سے باز نہیں آتا. وہ کون سی بری عادت؟ وہی خیالات کا پھینکنا انسان کے دل اور دماغ کے اندر. اس حالت میں بھی نفس باز نہیں آتا. تو نفس کو اس شرارت سے روکنے کے لیے سب سے پہلے انسان اپنی توجہ کو مضبوط کرے. جب آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوں کسی کمرہ کے اندر، تو اگر کمرہ کے اندر چوہا آ جائے تو ہم لوگ تو نہیں سوئیں گے. ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے یہ داخل کہاں سے ہوا نامراد، اس کو یہاں سے باہر پھینکو، اس کو اٹھا کر. اس وقت تک تو ہم سوئیں گے نہیں نا. کیوں؟ بری چیز جس راستے سے داخل ہوئی آپ اس راستے کو بھی بند کریں گے. بری چیز جہاں سے داخل ہوئی جب تک اس کو آپ باہر نہیں نکالیں گے آپ بیٹھیں گے نہیں سکون سے. ایسا ہی ہے. اسی انداز میں جس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تو جہاں جہاں سے یہ بری چیز، برا خیال اندر داخل ہوتا ہے، اس پر توجہ کرے کہ یہ آیا کہاں سے ہے اور اس کو کنٹرول کرے. یعنی اس پر توجہ ہٹائے اس سے اور فوکس اپنے کام کے اوپر کرے. جس طرح یہ میں نے ابھی چوہے کی مثال دی آپ کو، اس طرح کوئی اور بھی اشارات الارض ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ داخل کہاں سے ہوا ہے، اس کو باہر نکالو جلدی سے اور راستہ بند کر دو. تو جس طرح ہم اپنے وجود کی بقا اور بہتری اور سکون اور آرام کے لیے وہ راستہ بند کر دیتے ہیں جہاں سے کوئی مضر چیز داخل ہوتی ہے، بالکل بعینی ہی یہی دماغ کا حال بھی ہوتا ہے. انسان اپنے دماغ کے ان دروازوں کو بند کرے اور زور سے بند کرنا ابھی سے شروع کرے جن دروازوں کے اندر سے یہ چوہا جو ہے خیالات کا داخل ہوتا ہے. اس کو پہلے باہر نکالو. جس طرح ہم دروازہ بند کرنے سے پہلے اس کو باہر نکالتے ہیں پھر سکون میں آتے ہیں، اسی طرح وظائف کے لیے بیٹھنے والے جو لوگ جن کی توجہ نہیں بن پاتی اور جن کی طبیعت نہیں بن پاتی، وہ پہلے اپنے دماغ کے اندر سے نفس کے یہ چھوڑے ہوئے چوہے جو ہیں یہ باہر پھینکے نکال کر اور پھر دروازہ بند کرے، پھر سکون کے ساتھ بیٹھے اور پھر توجہ پورا کا پورا اپنے رب تعالیٰ کی ذات کے اوپر کرے اور ان وظائف کے اوپر کرے. اگر یہ پھر بھی اندر داخل ہوں پھر غور کرے کہ یہ کس راستے سے اندر داخل ہوا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس راستے سے یہ خیال اندر گھس رہا ہے. وہ کسی شخص کی کوئی عادت ہے، کسی شخص کا کوئی بولا ہوا کلام ہے، وہ کسی شخص کی کوئی آج میرے اوپر کی ہوئی سرزنش ہے، وہ کسی شخص کا کیا ہوا کوئی سخت لہجہ ہے میرے اوپر، وہ کیا ہے؟ وہ غور کرے اس کے اوپر اور کس راستے سے یہ میرے اندر داخل ہو رہا ہے اس راستے کو بند کرے. آپ روز اپنے آپ کو 5 منٹ دیں صرف اس بات کے اوپر. جن کا اپنے برے خیالات کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا میں ان کی بات کر رہا ہوں. روز 5 منٹ آپ فوکس کریں اس بات کے اوپر، صرف 5 منٹ روز بیٹھ جائیں تنہائی کے اندر. جو چیزیں تنگ کرتی ہیں خیالات کی صورت میں ان کو لے کر بیٹھیں اور سختی کے ساتھ ڈٹ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور یہ دیکھیں کہ ان کے داخل ہونے کی بنیاد کیا ہے دماغ کے اندر. وہ بنیاد کاٹیں ایک ایک کر کے کاٹیں. اتنے سارے لوگوں کے اوپر ابھی بھی حملہ ہو رہا ہوگا خیالات کا. یہ لوگ اپنی نماز کے اندر توجہ رکھیں اور مضبوطی سے نماز پڑھیں. آج نیت کر لیں ہم نے سونے سے پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں اور پوری توجہ سے پڑھنے ہیں. تو جس وقت آپ پوری توجہ کے ساتھ 2 نفل ڈیلی پڑھیں گے آپ، وہ توجہ کام کرے گی 5 ٹائم نماز کے اندر.
جب 5 وقت کی نماز کے اندر توجہ مضبوط ہوگی، پھر وہی توجہ آپ کو غیر نماز میں بھی خیالات کے اندر آپ کو مضبوطی دے گی آپ کو۔ یہ ہے وہ بنیادی کمزوری کہ جس کی وجہ سے ہمارا نفس جو ہے وہ حملہ اور اٹیک کرنے سے ہم پہ باز نہیں آتا۔ اگر ہم صرف اپنی نماز ہی ٹھیک کر لیں نا، ایک نماز ہی ہم ٹھیک کر لیں، توجہ والی نماز کر لیں، آپ بہت طاقتور انسان بن سکتے ہیں۔ آپ اپنے خیالات کو زیر کرنے کے لیے بہت طاقت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ساری طاقت تو پیدا ہوگی ہرانے کی، وہ تو آپ کی سوچ سے پیدا ہوگی۔ تو جب آپ کی سوچ نماز میں رہنے والی ہوگی، نماز کے اندر سوچ ہوگی، نماز کے کلمات پر سوچ ہوگی، تو وہ سوچ مضبوط ہوتی جائے گی۔ تو جب وہ سوچ مضبوط ہوتی جائے گی تو وہی سوچ پھر آپ کو غیر نماز میں بھی کام دے گی۔ اب پتہ چلا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک لفظ کے اندر کتنی حکمتیں ہیں۔ نماز پڑھو تو اہتمام کے ساتھ پڑھو۔ وہ کیا ہے اہتمام؟ وہ اہتمام کی جو ماں ہے نا، ریڑھ کی ہڈی جو ہے، جس کو والدہ کہہ سکتے ہیں، وہ توجہ ہے۔ یہی توجہ جو کرنا شخص نماز میں ہی سیکھ جائے، وہ غیر نماز کے اندر وہ بہت مضبوط شخص بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو میں نے بنیادی بات آپ کو عرض کی ہے، یہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور چلتی چلتی یہاں تک آ گئی۔ میرے آقا کی مبارک عادت تھی کہ صوفیاء کا جو طرز ہے نا، صوفیاء کوئی اپنا طرز کوئی وضع نہیں فرماتے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی سنتوں کے بعینی ہی عامل ہوتے ہیں۔ سرکار کی مبارک عادت ہوتی تھی، زیادہ میرے آقا سر جھکا کر یوں بیٹھا کرتے تھے، سر مبارک۔ اور اگر میدان جنگ میں ہوتے تو حضور علیہ السلام کمان پیچھے رکھتے اور ایسے کمان کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، اور تلوار یوں ہاتھ میں پکڑ کے تو حضور خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، نقشہ آ رہا ہے آنکھوں کے اندر؟ کمان کے ساتھ ٹیک لگا کر، سفید کپڑا جوڑا میرے آقا کو بڑا پسند تھا، اور وہی زیب تن فرماتے تھے حضور، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا تو کائنات میں کسی ماں نے سونا جنا ہی نہیں ہے نا، جتنے حضور سونے۔ بعض خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض خوبصورت عمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا بولتے ہیں کہ خوبصورت لگیں، ایسا کرتے ہیں کہ خوبصورت دکھیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا، یہ ایکٹنگ سے کرنے سے انسان خوبصورت نہیں ہوتا۔ آپ یقین جانیں، آپ کچھ بھی ہیں اور سب کچھ بننا چاہتے ہیں تو چپ کر کے حضور کی سیرت پر آ جاؤ۔ آپ کچھ بھی نہیں معاشرے میں، کہ اللہ تعالیٰ حضور کی سیرت پر عمل کی وجہ سے آپ کو سب کچھ بنا دے گا۔ پھر آپ سے ہوگا ہی وہی، آپ بیٹھیں گے، لوگ آپ کے بیٹھنے کی نقل کریں گے، آپ مسکرائیں گے، لوگ آپ کے مسکرانے کی نقل کریں گے، آپ چلیں گے، لوگ آپ کو چلتا ہوا دیکھ کے نقل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ نہیں رہے، آپ میں اسوہ نور آ گیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی زندہ سیرت آپ کے اندر ایک بطور انسان پیدا ہو چکی ہوئی ہے۔ اب آپ رہی نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں اور سب کچھ بن جائیں گے آپ۔ پھر آپ مسکرائیں گے، لوگ پوچھیں گے کتنا خوبصورت یہ بندہ مسکراتا ہے، اس کا انداز گفتگو کیسا ہے، اس کا انداز نشست کیسا، برخاست کیسا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نقلیں کرنے کی بجائے اس ہستی کی نقل کرو جس ہستی کی نقل پر رب کو بھی پیار آ جاتا ہے، اور اس ہستی کی نقل پر ہی تو اللہ کل بروز قیامت جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اس پاک ہستی کی نقل ہے۔ چہروں کے اوپر داڑھی کا نور ہے، سر کے اوپر امامہ شریف ہے، امامہ تاج ہے، تاج ہے الحمدللہ، تو سر کے اوپر یہ امامہ شریف اور یہ تاج ہے۔ تو ایک مومن صاف ستھرا ہو کر سرکار کی سیرت کے مطابق آئے تو کون سی آنکھ ہے کہ جو اس چہرے کے اوپر آئے اور اس کو پسند نہ کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی ہر ادا کے اندر حسن ہی حسن ہے، خوبی ہی خوبی ہے، اور نور ہی نور ہے۔ تو جو کچھ نہیں اور سب کچھ بننا چاہے معاشرہ کی نظر میں، تو وہ سیرت پر آ جائے۔ آج کا یہ خاص نقطہ اور پوائنٹ یہ۔
بات کر رہا تھا کہ حضور کی طبیعت مبارکہ میں نفاست بہت زیادہ تھی. میرے آقا خوشبو اور پھول بہت پسند فرماتے تھے. کہیے سبحان اللہ. پھول پسند فرماتے تھے. ہم نے اتنا پسند کیا کہ ہم پھولوں کا ضیاع کرنا شروع کر دیا. گلاب کا پھول ایک دن حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا، یہ میرے سامنے حدیث بھی آ چکی. حضرت سیدنا امام حسن بن علی یعنی مولا علی شیر خدا کے بڑے لخت جگر حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں مبارک ہاتھوں میں گلاب کے پھول تھے، دائیں میں بھی، دائیں اول میں بھی اور دایاں ثانی میں بھی. یہ دایاں اول ہے اور یہ دایاں ثانی، اس میں بھی گلاب کے پھول تھے. تو حضور میرے پاس لے آئے. جب میں نے ان پھولوں کو سونگھنے کے لیے اپنے ناک کے قریب کیا تو حضور نے فرمایا حسن جانتے ہو یہ کیا ہے؟ چیزوں کی حقیقتیں تو میرے سرکار بیان کرتے ہیں نا، اور جانتے بھی حضور ہے. حسن جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو دکھنے میں تو وہ گلاب کا پھول تھا مگر حقیقت اس کی حضور نے بیان فرمائی. اور توجہ سے سنیں، فرمایا حسن جنت میں جتنے بھی پھول ہیں یہ گلاب کا پھول ان سب پھولوں کا سردار ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں لگی سرکار نے بیان اس میں کیا کیا ہے. اور خدا کے بندوں، معراج کی رات جب حضور براق سے گزرے تھے نا بیٹھ کر، تو پسینہ مبارک جو زمین پہ گرا تھا اللہ نے اس پسینے کی برکت سے گلاب کا پھول پیدا فرما دیا. تو دنیا کے اندر جتنا گلاب ہے وہ سب حضور کا پسینہ ہے. اور اس پر میں مستند روایت رکھتا ہوں اپنے ذہن میں، اس وجہ سے میں سختی کرتا ہوں کہ میرے اوپر یوں کوئی گلاب کا پھول پھینکنے کے لیے نہیں ہے، گلاب کا پھول سونگھنے کے لیے ہے. اس کو ناک کے قریب کرو اور فرحت لو. یہ جنت کے پھولوں کا سردار ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ دیکھو اس کی بنیاد میں کیا ہے. اس کی بنیاد کے اندر حضور کا پسینہ پاک ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ جس سے گلاب کا پھول بن جائے اور جس کو گلاب کی پنکھڑیوں کے ساتھ تشبیہ دینی ہو، حسن کے اندر، نرم و نازک ہونے میں، خوبصورتی کے اندر، ہم گلاب کا پھول لے کر آتے ہیں گلاب کی طرح. اور یہ گلاب کیا ہے؟ یہ سرکار دو عالم کے مبارک جسم کا باقی ماندہ جو نیچے گرا تھا تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں محفوظ کیا اور اس کا گلاب پیدا کر دیا. آج دنیا کے اندر جتنا بھی گلاب ہے اس کے اندر وہ بقدر وسعت جتنا جہاں جہاں جو کچھ بھی کسی کو مل سکا، اس کی نسل کا سردار وہی پھول ہے جو پسینہ مصطفیٰ سے پیدا ہوا ہے. تو سرکار نے فرمایا اے حسن یہ پھول جنت کے پھولوں کا سردار ہے. کتنی بڑی نسبت ہے یہ پھول جنت کے پھولوں کا سردار ہے. تو اس پھول کو جب بھی کوئی سونگے تو اس نسبت سے سونگے میں جنت کے پھولوں کا سردار سونگنے لگا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھولوں میں سے سب سے زیادہ دو قسم کے پھول پسند تھے، ایک گلاب کا اور دوسرا حنا کی کلیاں. یہ چھوٹی چھوٹی کلیاں جو ہوتی ہیں نا وائٹ کلر کی، ٹھیک ہے، اس کو حنا کی کلیاں کہتے ہیں. حضور کو یہ بھی پسند تھا. تو جو ان کلیوں کی خوشبو لگائے وہ بھی سنت ہے. خوشبوئیں یہ تین جو ہیں، ایک کستوری کی خوشبو سرکار کو یہ تو بہت پسند تھی، اور کلیوں کی خوشبو، کلیاں چونکہ سرکار کو بہت پسند تھی تو خوشبو بھی حضور کو پسند ہے. اور گلاب میرے آقا نے جو فرما دیا اس کی نسبت بھی میں نے بیان کر دی. اگر صحیح گلاب کی خوشبو مل جائے تو وہ لینی چاہیے اس نسبت کے ساتھ کہ میں اس کو سونگھوں گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو میرے آقا نے بھی اپنے مبارک ناک سے سونگھا ہوا ہے. تو خوشبوؤں میں سے اور پھولوں میں سے سرکار کو یہ خوشبوئیں یہ پسند تھی جو میں نے بتا دی. جو پھول ہیں انہی کی خوشبو ہے، آسان لفظوں میں یاد رکھیں. اور پھولوں میں دو قسم کے پھول میرے آقا کو پسند تھے زیادہ. یہ کلیاں جو میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں، موتیا کی کلیاں آپ اس کو کہتے ہیں، اور گلاب کے پھول. آپ ان کا انداز دیکھ لیں، ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ماشاءاللہ کتنے، اللہ کا تو بڑا کرم ہے، بڑی بڑی دور سے لوگ تشریف لائے، جزاک اللہ خیر. ان میں سے کسی کو بھی کثرت کو کھڑا کر لیں، سب یہی کہیں گے کہ ہمیں کلیاں بہت پسند ہے. جس چیز کو سرکار نے پسند فرمایا وہ تمام چیزوں کی سردار ٹھہر گئی.
تو اس وجہ سے اپنی پسند کو اگر اچھا کرنا چاہتے ہو تو پھر وہی پسند کرو جو میرے حضور پسند فرمایا کرتے تھے. اپنی پسند کو بابرکت کرنا چاہتے ہو تو پھر وہی کرو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. 5 چیزیں میرے آقا نے فرمایا اللہ کے جتنے رسول گزرے ان کے معمولات میں سے تھی. 5 چیزیں سب اللہ کے رسول ان چیزوں کو استعمال کیا کرتے تھے. نمبر 1، ان میں سے کچھ باطنی چیزیں ہیں، کچھ ظاہری ہیں. الحیا، اللہ کے جتنے بھی رسول تھے سب با حیا تھے. نیت کریں اللہ ہمیں بھی حیا کی دولت نصیب فرما، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. والحلم، اور بردباری. بردباری اور غضب جو ہے یہ آپس میں متضاد ہے. غضب ناک انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. غضب جھاڑنے والا ہر وقت اپنے آپ کو بھی نقصان دے اور دوسروں کو بھی. فرمایا اللہ کے جتنے رسول تھے سب بردبار تھے، طبیعت کے ٹھنڈے، مزاج نرم، آہستہ گفتگو فرمانے والے. تو حیا ایک، یہ سب رسولوں کی صفت ہے، یہ میرے آقا نے بیان فرمایا. والحلم، اور سب رسول بردبار تھے. نمبر 3، والحجامہ، خون کا نکلوانا، حجامہ لگوانا. والتعطر، جتنے رسول اللہ کے گزرے ہیں سب کو خوشبو کا استعمال بڑا پسند تھا. آپ بھی نیت کریں، ہم انشاءاللہ اس میں عرض کرتا ہوتا ہوں پہلے بھی نہا کے خوشبو لگا کر آیا کریں. اللہ کے جتنے پیغمبر ہیں سب خوشبو لگایا کرتے تھے. اور نمبر 5، والسواک، مسواک کرنا یہ سب رسولوں کی سنت ہے، سب رسولوں کا طریقہ ہے. آج ہم خود بھی ہم نے ہاتھ میں برش پکڑ لیے اور بچوں کو بھی پکڑا دیے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. مسواک میرے آقا کی سنت ہے. مسواک ہاتھ میں پکڑ کر، تو اگر آپ آج جو مطلب امیر گھرانہ ہے نا، بعض لوگ تو ویسے سوکھ جاتے ہیں پیسوں میں امیر شخص کو دیکھ کر، اور ان کا سارا سنت کا جذبہ بھی نیچے بیٹھ جاتا ہے. ایسے ہوتے نا طبیعت کے، بہت کچے عاشق ہیں. عشق کوئی کیفیت نہیں دیکھتا سامنے والا، عشق اپنا کام کرتا ہے. بس جس وقت انسان کے اوپر یہ غلبہ ہوگا نا، یہ تربیت کی بات ہے، یہ غلبہ ہوگا. اب آپ مسواک پکڑیں گے اگر کسی کے سامنے، بھائی یہ کون سا دور ہے مسواک کرنے کا، یہ کون سا دور ہے. حالانکہ مسواک ایسی سنت ہے کہ موت کے علاوہ حضور نے فرمایا ہر بیماری کی اس کے اندر شفا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے مسواک کے اندر. تو ہم نے صبح بھی وہی پکڑا ہوا ہے، پیسٹ لگاتے ہیں، شام کو وہی پیسٹ ہی لگاتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، جن کی طبیعت میں یہ چیزیں داخل ہیں وہ اگر داخل رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی طبیعت کے اندر سنت کیوں نہیں داخل کرتے. سنت مسواک ہے. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ صبح اور شام مسواک بھی کیا کریں. صبح کو اٹھ کے مسواک کریں، رات کو سونے سے پہلے بھی مسواک کریں. یہ بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی نہیں، صرف باقی تمام انبیاء کی سنت ہے. یہ عقل تیز ہوتی ہے، اس سے انسان کا ذہن کھلتا ہے، اور معدہ کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں مسواک کرنے کی برکت سے وہ معدہ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں. انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے، عقل تیز ہوتی ہے، آنکھوں کا نور، روشنی تیز ہوتی ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو اس دور کے لوگوں نے لکھی ہیں، غیر مسلموں نے. تو میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا جمعہ میں، یہ آج جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس دور کے اندر، یہ جو دن بہ دن ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اور بنتی جا رہی ہے نا، یہ در حقیقت میرے آقا کے کہے ہوئے اقوال مبارک کی تحقیق اللہ کرواتا جا رہا ہے. دیکھ لو میرے محبوب کہ ہر قول کتنا برکت والا ہے اور اس کے اندر کتنی رحمت ہے. ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں، واش روم کے اندر جب بھی کوئی شخص جائے تو اپنا ننگے سر نہیں جانا چاہیے. بنیادی طور پر تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے میرے آقا کا.
میں نے اس کے اوپر ایک ڈاکٹر کی تحقیق پڑھی، وہ تھا غیر مسلم، اس نے کافی اس کے اوپر لکھا، اور جو بنیادی گفتگو تھی شروع سے اس نے یہ لکھی کہ جو بندہ واش روم میں جاتا ہے تو واش روم کے اندر انسان کی قضائے حاجت سے جو اس میں سے گیس نکلتا ہے وہ انسان کے بالوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، سر کے بالوں کے لیے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو ڈھانپ کر پھر اندر جائے، اس کو امونیا گیس کہتے ہیں۔ جب انسان یورن کرتا ہے اس کے اندر سے گیس نکلتی ہے، وہ گیس انسان کے سر کے بالوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، تو بندے کو چاہیے کہ سر کے بال ڈھانپ کر جائے۔ اور ناک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بال اگنے کا سسٹم رکھا ہوا ہے، یہ بال جو بندے کے ناک کے اندر بال ہے یہ اس گیس کو روک دیتے ہیں، یعنی اندر جانے دیتے ہیں۔ اس پر بھی ڈاکٹروں نے اس پر تحقیق کیا اور کہنے لگے کہ یہ بال بس اتنے کو کاٹنے چاہیے، یہ زیادہ نہیں کاٹنے چاہیے، اندر تک لوگ ادھر کٹوا دیتے ہیں، باہر نکلنے لگے تو اس کو کٹوا دیں، اور اندر تک اللہ نے جو پیدا کی جو چیز وہ حکمت سے خالی تو نہیں ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک دیوار ہے، رکاوٹ ہے۔ یہ مضر گیسیں جتنی ہوتی ہیں، اگر ناک کے اندر بال ہوتے ہیں سارے ترچوا لیں گے ایک دم تو سارا صاف ہو گیا نا، تو وہ تو اندر چلا گیا گیس پہ۔ تو اس کو باہر نکلنے سے تو روکنا چاہیے، اور اندر سے بالکل سارا صاف نہیں کروانا چاہیے، بال تھوڑے تھوڑے رہنے چاہیے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ سائنس آج آپ کی یہاں پہنچی، تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ سائنس اتنا پہنچ کے وہاں تک پہنچی، اور جہاں تک یہ پہنچی تو سرکار کی تحقیق سے 1 انچ بھی آگے نہ پہنچی۔ جو حضور نے فرما دیا کوئی بھی عقل اس سے آگے 1 انچ نہ جا سکی۔ بھائی کون سی ترقی اگر اس کائنات میں اگر ہے تو وہ صرف تعلیم مصطفیٰ کی ترقی ہے بس۔ تو اس نے لکھا کہ سر کے بال جو ہیں اس کو نقصان پہنچتا ہے، گیس نکلتا ہے، بالوں کی جڑوں کو کھوکھلا اور کمزور کرتا ہے، اس لیے سر ڈھانپ کے جانا چاہیے۔ تو وہ لوگ میں نے دیکھا بھی ہے، میرے 1-2 دوست مجھے کہنے لگے کہ ہم فلاں ملک میں رہتے ہیں، تو باقاعدہ طور پر جو وہاں پر غیر مسلم ہے وہ سروں کے اوپر کوئی ایسا لے کر کوئی چیز ہے ماسک ٹائپ ہم لگاتے ہیں، ایسی اوپر ڈھال کے سروں پہ پھر جاتے ہیں، اور ان کے پیش نظر تو یہ سنت نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے نا، ان کے پیش نظر اپنے بالوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو آج کا مسلمان اس پر غور کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی صدیاں پہلے میرے آقا نے فرمایا جو واش روم میں جائے اپنے سر کے اوپر اس کو ڈھانپ کر جائے، کیپ لے کر جائے یا کوئی کپڑا انسان ڈال لے اس کے اوپر، تاکہ ایک تو ظاہری اس بیماری سے بچے، اور اس سے آگے جو حقیقت بیان کی جاتی وہ کیا ہے، وہاں پر جتنے جنات اور بری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر آسانی کے ساتھ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو واش روم میں جانے کا سنت طریقہ نہیں پتا، وہاں معاملات کرنے کے سنت انداز ہمیں علم نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں پر بھی بیٹھ کر وہاں پر جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں ان پر سنت کے مطابق آپ چلیں اور سنت کے مطابق آپ عمل کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز آپ کو ٹچ بھی کر جائے اور ہاتھ بھی لگا جائے۔ انشاءاللہ وہ معاملات بھی میں سیرت کے بیان کروں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام کے اندر خیر ہی خیر ہے، آپ سب کہیں بے شک۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 5 چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، میں یہیں پر آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضور سفر کا ارادہ فرماتے تو یہ 5 چیزیں میں خود تیار کر کے سامان میں رکھواتی، یعنی میں سرکار کے سامان میں یہ چیزیں خود رکھتی۔ نمبر 1 خوشبودار تیل۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خوشبودار تیل لگانا یہ حضور کی سنت ہے، جس تیل کے اندر سے خوشبو آئے۔ نمبر 2 کنگھی، نمبر 3 آئینہ، اور نمبر 4 کینچی، اور نمبر 5 سرما دانی۔ تو یہ 5 چیزیں، اور مسواک بھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹا سا بیگ تھا میرے آقا کا، تو یہ میں بیگ بنا کر یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دیتی۔ اور
ایک روایت میں تو یہاں تک بھی لفظ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جائیں یا حضور گھر میں ہوں، ان 5 چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام کبھی نظر انداز نہیں فرماتے تھے، یعنی یہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں چیزیں، چھوٹا سا آئینہ، سرما دانی، کنگھی، تیل اور مسواک۔ حالانکہ مجھے آئینہ سے یاد آیا، کس آئینہ کی ضرورت ہے حضور کو دیکھنے کی؟ اللہ اکبر، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آئینہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا تو اتنے خوبصورت ہیں، اللہ اکبر، اتنے چمکدار اور اتنے روشن ہیں کہ صحابہ کرام، خود ترمذی کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مسکراتے تو سامنے والی جو دیوار تھی نا، اس کے اوپر حضور کا نور جب پڑتا، اس نور کی ریٹرن جس وقت اس دیوار کے اوپر آ کے وہ نور پڑتا تو ہمیں دیواروں کے اندر اپنے چہرے نظر آتے تھے۔ آپ کیسے عاشق ہیں بھائی، سبحان اللہ اکبر۔ جب سرکار مسکراتے تو فرماتے ہمیں اس نور کے اندر سے دیواریں نظر آتی، یعنی سرکار کے رخسار میں بھی ہمیں دیواریں نظر آتی ہیں۔ اور کون سی دیواریں؟ گارے کی، کچی مٹی کی دیواریں جو ہے۔ جب حضور ایسے تشریف فرما ہوتے نا تو رخسار کے اندر چیزوں کا عکس نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا، جس کے دل کے اندر زیارت مصطفیٰ کا شرف نہیں ہے اور شرف کے لیے تڑپ نہیں اور روتا نہیں ہے، وہ بندہ منافق ہے، وہ کوئی مسلمان مومن نہیں ہے۔ اتنے خوبصورت ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کہ سرکار کے رخسار کے اندر صحابہ فرماتے اگر سورج ہوتا تو سرکار بیٹھے ہوتے تو سورج کی ٹکیاں حضور کے رخسار میں نظر آیا کرتی تھی۔ اللہ، چاند کی روشنی حضور کے رخسار میں نظر آتی تھی۔ یہ میرے محبوب ہے، اور الحمدللہ اگر ہم سب یہ کہنا چاہیں تو پورے طریقے وثوق کے ساتھ، یہ ہم سب مسلمانوں کے نبی ہیں اور یہ ہمارے محبوب ہیں۔ یہ کائنات کے اندر میرے محبوب جیسا حسن کوئی دکھائے کہاں پر ہے؟ لوگ حسن کی تعریف دیکھ کے لوگوں کا چہرہ دیکھتے ہیں نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھ کے حسن کی تعریف پیدا ہوئی ہے۔ لوگ حسن کی تعریفیں دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ناک کیسا اور آنکھ کیسی، تو فلاں چیز کیسی، فلاں چیز کیسی۔ جتنی حسن کی تعریفیں بنی ہیں، جتنی بھی حسن کی تعریفیں بنی ہیں، وہ تو صحابہ کرام سے سیکھنی چاہیے نا۔ اور صحابہ کرام نے کیسا کیسا حسن بیان کیا، یہ جو میں نے ابھی بات بیان کی۔ اور ایک بات کے اوپر تو حد ہو گئی نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم کے اندر انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کا حسن نیچے آتا ہے۔ جوانی اور طرح کی ہوتی ہے، بچپن اور طرح کا ہوتا ہے، اور بڑھاپے کے اندر جا کے تو بالکل کہتا ہے اب تو میں رہ ہی گیا ہوں۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کا ایسا نہیں تھا معاملہ۔ سرکار جیسے جیسے دنوں کے اعتبار سے اور عمر کے لحاظ سے اوپر جاتے جاتے تھے، اللہ نور کی رونقیں اور بڑھاتا جا رہا تھا۔ اللہ، یہ میرے سرکار کے حسن کا غلبہ ہے پوری کائنات کے اوپر، سبحان اللہ۔ تو دانت کسی کا اتر جائے اور دانت بھی ہو سامنے والا تو حسن میں کمی واضح ہوگی، اور لوگ اس کو کس کس لفظ سے پکارتے ہیں کہ میرا دانت اتر گیا ہے، اب تو میرا حسن ہی نہیں وہ رہے گا۔ قربان جاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں کسی چیز کی کمی اور زیادتی سے حضور کے حسن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ یہ فطری حسن ہے، جو فطری ہوتا ہے وہ چیزوں کے آنے جانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ فطری حسن تھا اور یہ خدائی حسن ہے، اور اس کے اوپر پہرا اللہ رب العزت کی ذات کا تھا۔ جنگ احد کے اندر حضور علیہ السلام کا مبارک دانت کا ایک حصہ شہید تو ہوا، اور وہ جب شہید ہوا تو یہاں سے دانت مبارک کی چھوٹی سی کھڑکی بن گئی۔ اب اتنا دانت اگر ہم میں سے کسی کا ٹوٹ جائے تو جب وہ مسکرائے تو مسکراہٹ کے اندر اس کا حسن گرے گا۔ قربان جاؤں صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور پہلے بھی بہت خوبصورت تھے، مگر نبی پاک علیہ السلام کہ جب مبارک دانت تھوڑا سا شہید ہو گیا، اب جب حضور مسکراتے تو اندر سے نور چھن چھن کے باہر نکلا کرتا۔
ایسے پھوٹ پھوٹ کے ضیاء نور کی باہر آتی اور سرکار پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے. میرے آقا کریم علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ چمکدار نظر آتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے ساری کائنات ان کی محتاج ہے، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، جس طرح کے یہ واضح بیان ہے. تو اس وجہ سے جن کے محبوب ایسے خوبصورت ہوں کہ ان کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ یوں دل ایسے نور اور رحمت کے ساتھ بھرے جا رہا ہے. اور طبیعتوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ فرحت ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جب میں آ کر بیٹھا جو بہت ہی بیچارے ایسے سمٹے ہوئے تھے، اب میں ان کی واضح طبیعت میں فرق دیکھ رہا ہوں اور ان کی طبیعتوں کے اندر ایک خوشی اور فرحت کی لہریں دیکھ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ایمان کی زندگی ہے. جس وقت آپ کو آپ کے ایمان کی زندگی دی گئی تو آپ کا دل خوش ہوا. جب آپ کا دل خوش ہوا تو آپ کے چہرے پہ رونق آ گئی. تو پھر سمجھ جاؤ نا، ہماری رونقیں اور ہماری خوشیاں اور ہماری بہاریں اور ہماری زندگی، یہ سب کچھ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہے، جن کی باتوں کے اندر اتنا اثر ہے. اللہ اکبر. جن کی گفتگو کے اندر اور سیرت کے اندر اتنی برکت ہے کہ وہ طبیعت کے اضطرابات باہر پھینک دے اور خوشی داخل کر دے. جن کی طبیعت کے اندر اتنی روح اور روحانیت ہے، سبحان اللہ، اتنا نور اور اتنی زندگی اور اتنی روشنی ہے، کبھی اندازہ کرو ان کی مبارک ذات کے اندر کیسے انوار ہوں گے. اللہ اکبر. اے نوجوان، جس حسن کے اوپر تو آنکھ رکھتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو حسن ہے ہی نہیں، اور جس کے اوپر تو اپنی زندگی کو گالے جا رہا ہے. اگر محبت کرنی ہے تو پھر صحیح مرد بن اور محبت کر تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے کر. اور اگر رونا ہے تو پھر ان کا حسن دیکھنے کے لیے رو. اگر تڑپنا ہے تو ان کے حسن پہ تڑپ، جن کے اوپر کل کائنات قربان جاتی ہے. پھر جن کو درخت دیکھے تو قربان جائیں، پتھر دیکھے تو قربان جائیں، اور جن کو باقی باتیں تو دور کی باتیں. جب معراج کی رات میرے محبوب رب کی بارگاہ میں گئے، رب نے اتنا دیکھا اللہ رب العزت نے، تو جس وقت فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو وہ جو سبحان تھا نا، پہلا کلمہ جو نیچے سے شروع ہوا تھا، اس کو میں یوں صوفیہ کے انداز میں سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں گویا کہ یوں فرمایا سبحان اللہ، سونے کتنا خوبصورت تجھے میں نے پیدا کیا. تو یہ وہی سبحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے سفر سے شروع ہونے سے پہلے فرمایا. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی چن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے. سبحان اللہ. تو اگر محبت کرنی ہے تو پھر اس حسن سے کرو. اس حسن سے محبت میں جتنا تڑپو گے تمہیں اس کی بدولت برکت سے حسن ملے گا، خدا کی قسم ہے. ان کے عشق میں جتنا تڑپو گے کم نہیں ہوو گے، زیادہ ہوو گے. بیمار نہیں ہوو گے، تندرست ہوو گے. کمزور نہیں ہوو گے، طاقتور ہوو گے. اور ان کے حسن کے اندر اور ان کی یاد کے اندر جتنا روو گے، تمہارے چہرے کا نور ڈیمیج نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. تمہارا چہرہ پر نور اور با رونق ہوگا، اور لوگ خود دیکھ کر کہیں گے یہ کسی عاشق مصطفیٰ کا چہرہ لگتا ہے. تو جس حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹی اور قرآن جس کے اوپر ناطق اور شاہد بنا، وہ حسن کتنا لازوال حسن تھا. وہ بھی اللہ کے پیغمبر کا حسن ہے، اور میرے لیے تو بہت قابل تعریف. سبحان اللہ. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی ہمارے نبی ہیں، مگر یہ حسن بھی معراج کی رات سرکار کے پیچھے کھڑا ہے. یہ حسن بھی، اور سرکار تمام حسینوں کے آقا میرے آگے سب سے آگے کھڑے ہیں. اور حضور علیہ السلام کا جو حسن مبارک ہے، صحابہ فرماتے ہیں حضور کا حسن مبارک نمکین حسن ہے. میٹھا تھوڑا سا کھاؤ تو بندہ رج جاتا ہے، نمکین زیادہ کھاتا ہے میٹھے کی بدولت. اسی انداز میں جو آنکھ اٹھتی اور حضور کا چہرہ دیکھتی وہ واپس آنے کا نام نہیں لیتی تھی، جو آنکھ وہاں پر کھڑی ہو جاتی. تو حضور علیہ السلام کانا ملیحن نمکین کو کہتے ہیں. حضور نمکین حسن والے تھے. کر رہے ہیں، اور دیکھو کوئی پروٹوکول سے محبت کرتا ہے، کوئی حسن سے کرتا ہے، کوئی علم سے کرتا ہے، کوئی جاہ سے کرتا ہے، کوئی طاقت سے کرتا ہے. اللہ کے محبوب کے اندر دیکھو کس چیز کی کمی ہے.
सब कुछ तो वहां पर है, हुस्न है तो वहां पर, ताकत है तो वहां पर, इल्म है तो वहां पर, अक्ल है तो वहां पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सबसे ज़्यादा कुर्ब है तो वहां पर, और ताकत और इख्तियार तसर्रुफात है तो वहां पर, सब कुछ तो वहां पर है। आज का नौजवान फिर नियत करता है अपने दिल के अंदर, मेरी ये आँख किसी ऐसी जगह पर नहीं उठेगी और ये खयानत नहीं करेगी। ये आँख, जिस आँख से हम सरकार को देखना चाहते हैं, हम आज ही इसको पाक करेंगे। हम आज से इसके ऊपर हया का दरवाज़ा और पहरा लगा देंगे, और वो दिन फिर दूर नहीं है कि हम यहाँ से तड़पें। सरकार की सिफत ही रहीम है। ये कैसे हो सकता है जो रहीम हो वो रहम न करे, जो लतीफ़ हो वो लताफत न दे, जो रऊफ़ हो वो शफ़क़त न फरमाए? ये कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। तो जिन आँखों से मैं बयान के दौरान आंसू गिरते हुए देख रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआ है इन सब आँखों को पाक फरमा दे। और जिन्होंने नियत की, अल्लाह ताला इन आँखों को भी पाकीज़गी का नूर नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को हया का पहरा अता फरमाए। ये है मेरे महबूब की बातें, ये है मेरे महबूब की बातें। तो हम इंशाअल्लाह आज हम आए ना इस महफिल के अंदर, एक तो नूर ऊपर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको कहा था छोड़ दे, ये कोई ऐसी बात नहीं, ये अल्लाह का काम है, निज़ाम है मेरे रब का। वो हवा चलाए, वो हवा को तेज़ कर दे, वो कम कर दे, वो बारिश भेजे, वो ना भेजे, मर्जी है उसकी, बादशाह। जो उसको अच्छा लगता है उसके सारे ही फैसले अच्छे हैं, जो वो करता है वो बड़ा ही बेहतरीन करता है। एक तो नूर ऊपर चल रहा है हवा की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो मिजाज महफिल का बन गया, ये सब मेरे आका की रूहानी तवज्जो का फैज़ है। ये सब कुछ इतनी बाबरकत महफिल के अंदर, ये क्यों ना दुआ दे दें फिर, ऐ अल्लाह जितने यहाँ पर परेशान हैं, बीमार हैं, तकलीफ़ ज़द हैं, ऐ अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हुस्न का सदका सबको राहत नसीब हो जाए, सबको बेपनाह बरक़ात नसीब हो जाए। तो 7 दिन के बाद ये एक रूहानी हॉस्पिटल है हमारा। असल काम तो यहाँ पर होता है, और कल जो आप आएंगे ना, ये जो कुछ यहाँ से हम लेना है, सुबह थोड़ा थोड़ा जिसको जितनी मतलब ज़रूरत है, किसी को 1 चम्मच, किसी को 2 चम्मच, किसी को उससे कम, किसी को, असल काम तो यहाँ पर हो रहा है। कहो तो ना सुभान अल्लाह भाई। जिसको कहते हैं भैया मट्ठा मट्ठा मुस्कुराना, ठीक है वो कर रहे हैं ना आप, मट्ठा मट्ठा हल्का हल्का मुस्कुराना। असल काम तो यहाँ पर है। तो यहाँ से इकट्ठा करते हैं हम, सुबह आपको तकसीम करना शुरू कर देते हैं। ये महफिल नहीं छोड़ने वाली, ऐसा ही है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मरकज़ फैज़ान हबीब की आज दीवारें खड़ी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और प्लेंटर भी बिल्कुल करीब है इंशाअल्लाह। जो मालिक ज़मीन से लेकर यहाँ तक ले आया है, इंशाअल्लाह वो आगे तक भी लेकर वही जाने वाली ज़ात है। हमने अपनी कोशिश और काविश पूरी रखनी है। जितना हिस्सा है वो ज़रूर डालें, अपना डालेंगे इंशाअल्लाह। क्या आप नहीं चाहते कि सरकार की ये मुबारक गुफ्तगू का चमन ऐसा बनाया जाए, ऐसा खूबसूरत चमन बनाया जाए? अब यहाँ पर देखें बैठने की जगह नहीं है। आप आसिफ साहब खुद देखें ज़रा, नज़र उठाए, अब बैठने की जगह नहीं यहाँ पर। असल आखिर तक ये बिल्कुल फिल है, और नीचे भी लोग बैठे होंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की बातें करते करते हमारा काम बन गया। मरकज़ अल्लाह ने आपको दिया है, इंशाअल्लाह वहाँ की बहारें वो भी देखने वाली हैं और बेमिसाल होंगी इंशाअल्लाह। अपना हिस्सा जो है वो ज़रूर डालें इसमें। गरीब नहीं होंगे आप इंशाअल्लाह, अमीर होंगे। तहरीक रोज़ातुल इस्लाम का ये साफ़ी और शाफ़ी पैगाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज सुना ना। आज मैं ये नियत करके आया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से दिल धोने हैं,
دل دھل جائیں، سرکار کی باتیں سنتے جائیں، خوش ہوتے جائیں، چونکہ لوگ بڑے پریشان ہیں بیچارے اس دور میں نے کہا وہ آج پریشانیوں کو اڑا کے باہر پھینکے، سرکار کے کبھی حسن کا ذکر کریں، کبھی حضور کی اداؤں کا ذکر کریں، دیکھا کتنے چہرے مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ. کتنے چہروں کے اوپر خوشی ہے. جو گھروں میں بیٹھ کے خواتین بھی سن رہی ہیں تو میرے سرکار کی ان مبارک باتوں کو سن کے تو خوش ہونا چاہیے، سب کو خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسی خوشی کو دوام بخشے، اللہ تعالیٰ ایسی نعمت کو دوام بخشے، اللہ تعالیٰ ایسی برکات کو دوام بخشے. جو ہماری آج اس محفل میں پہلی مرتبہ آئے ہیں، میری ان کے لیے بھی دعا ہے، میرا پروردگار ان کی بھی جھولیاں بھر دے، ان کو بھی اللہ بے پناہ نور نصیب فرمائے. بھائی دعا رد نہیں جاتی، یہ یاد رکھیے گا، دعا نہیں رد جاتی، وہی مل جائے گا، اگر اس سے زیادہ کوئی بہتر ہے تو اللہ وہ عطا کرتے ہیں. دعا یہاں قبول ہوگی یا وہاں قبول ہوگی، یہ قبول ہی قبول ہے. اتنی ساری میں نے آپ کو دعائیں دی ہیں، اتنی ساری آپ کو دعائیں دی ہیں. اگر آپ دعا کی اہمیت سے واقف ہوں تو آپ کو تو یہ دعائیں سن کے محبت ہو جانی چاہیے. بھائی کتنی ساری دعائیں دی ہیں ہم نے، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ میرا یہ یقین ہے کہ دعا نہیں رد جاتی، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے. تو اتنی ساری میں نے یہ دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے بھرتے، نور سے بھرتے، سب اضطرابات زندگی کے پریشانیاں ختم ہو جائیں. خوشی دائمی نہیں ہے، سکون دائمی ہے، مگر یہ خوشی چاہیے ہمیں. یہ خوشی بھی سکون ہی کا بیٹا ہے، یوں سمجھ لیں آپ. یہ خوشی سکون ہی سے پیدا ہوتی ہے. اس خوشی کو دوام ملے، جو خوشی ذکر مصطفیٰ سن کر نصیب ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سر، سب بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. امامہ شریف باندھنے والے حضرات جو ہیں کھڑے ہو جائیں، امامہ شریف لے کر آئیں آپ. جی ماشاءاللہ. ایک زوردار نعرہ ہو ذرا، نعرہ تکبیر سے شروع کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. قرآن کا جھنڈا اونچا رہے گا، سنت کا جھنڈا اونچا رہے گا، شریعت کا جھنڈا اونچا رہے گا، آسمان اولیاء کا جھنڈا اونچا رہے گا. تحریک روضۃ الاسلام کا جھنڈا زندہ. سب بیٹھ گئے. آ گئی تحریک ہے، چھا گئی تحریک ہے، چھا گئی تحریک ہے.